نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے روبا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود لئی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دہتی آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محل پر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کے ارد گرد مہکتے گلاب کے پودوں اور پانی اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے تو بڑی حیران ہوئی اور دل میں کہنے لگی کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قدرت، عزت اور بادشاہی تو اللہ رب العالمین کی ہے جو ابراہیم کا رب ہے۔ میرا والد تو جھوٹا ہے اور عاجز ہے، وہ تو ایک آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی اکیلی ہی اپنے محل سے نکلی اور آپ کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کی رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو تو آگ میں اس کا حال بھی ایسے ہی ہوگا جس طرح میرا ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا، ڈرو مت۔ اس وقت آگ کو حکم ہوا، اے آگ، میری بندی کی حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی اور جس جگہ پاؤں رکھتی اللہ کے حکم سے وہ وہاں سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری نصیحت مان لے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے لشکری اس کے ارد گرد جمع تھے۔ وہ اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت و طاقت تو اس خدا کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سبزہ بغات اور بہتا دریا پیدا کر دیا ہے۔ بادشاہی تو اسی کی ہے۔ تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو بلند پہنچانے سے عاجز ہے اور اس پر بھی قادر نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ اس کا لعنتی باپ یہ سن کر غصے میں آ گیا، اسے کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کرو، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا، میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، تو جو چاہے کر لے۔ نمرود نے یہ سن کر اپنے کرندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے، اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا، اس کے کرندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اف بھی نہ کی۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دیں، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم فرمایا کہ وہ جنت میں جائے، اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر اس کے پاس جائے۔ وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دے گی اور ساتھ ہی اپنے نورانی پر اس کے بدن پر ملے تو اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے۔ اس نے وہ پوشاک پہن لی، پھر ایک تیز ہوا آئی اور اسے اڑا کر نہ جانے مقام پر لے گئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔